بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں استقبال کرتا ہوں آپ سب کا اپنے اس دینک سفر چینل کی جانب سے۔ آپ یہ لوگ جو ویڈیو سن رہے ہیں، یہ ویڈیو ایک مشہور کتاب کنز الانبیاء کا وائس اوور ہے۔ ہم نے اس کے پہلے چیپٹر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کا دوسرا چیپٹر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تھا۔ اس کا تیسرا چیپٹر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے نکالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع میں ہی یہ طے کر لیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر یہ سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی، اور اعمال کا حساب کتاب کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو کہ انہیں بہشت سے نکالے جانے کا سبب بنا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑا سا گیہوں کا پھل کھا لیا اور انہیں کھانے کے بعد حضرت آدم نے بھی کچھ حصہ اس کا کھا لیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس ان کے جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر انجیل کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین پہ رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اس جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابع داری کرنا طے کر دیا۔ سانپ کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شرندیپ میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، شیطان کو سجستان میں اتارا گیا، سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا اور مور کو کابل میں اتارا گیا۔ اس طرح ابلیس اور آدم کی اولادوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے، 300 سال تک روتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم نے اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمے اتارے۔ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے بخشا نہیں
اور رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبریل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ ان دعاؤں اور روزوں کی اس برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد یعنی انسان میں سے جو بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کو ہر مہینے عادت کے ساتھ رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبتوں سے شیعہ ہے وہ صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبریل کی تعلیم اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بحث سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روز اسود کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے پر عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے بنا بہت پریشان تھیں۔ گھومتی پھرتی وہ بھی عرفات پہنچ گئیں۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر جبریل نے ایک دوسرے کی پہچان کروائی، دونوں کا ملن ہوا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق شرندیپ کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھائی، 2 بیل بھیجے۔ دونوں محنت اور مشقت کے ساتھ مگر سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ اب آپ لوگوں کے من میں ایک سوال آ رہا ہوگا، قول و قرار روز اسود کیا ہے؟ انسانی روح کو پیدا کر کے شروع میں اللہ نے اپنے حاکم و پروردگار ہونے کو منوایا تھا اور اپنی فرما برداری کا وچن لیا تھا۔ اسی کو قول و قرار روز اسود کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، جو حابل اور قابل یعنی حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے۔ چوتھی ویڈیو کا موضوع حابل اور قابل کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔